بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلتھ آف انفارمیشن کے بہت ہی پیارے ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں شداد کی جنت کے پارٹ 2 کے ساتھ۔ ہمیشہ کی طرح ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک ریکویسٹ کہ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس علم سے مستفید ہو سکیں۔ پیارے ناظرین، روایت میں ملتا ہے کہ جب حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو تبلیغ کی کہ ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، تو شداد نے کہا کہ اگر میں تمہارے اللہ کو مان لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی۔ شداد نے پوچھا کہ اس جنت میں کیا ہوگا؟ ہود علیہ السلام نے جنت کا سارا حسن بیان کر ڈالا۔ جو حضرت ہود علیہ السلام کہتے گئے، شداد وہ لکھواتا رہا۔ جب جنت کی ساری صفات بیان ہو گئیں تو شداد نے کہا کہ مجھے نہیں چاہیے تمہارے رب کی یہ جنت۔ مجھ میں اتنی طاقت اور قوت ہے کہ میں اس سے بھی اچھی جنت اس دنیا میں بنا سکتا ہوں۔ اللہ جل شانہ کی نظر کرم کی بدولت شداد دنیا کے تمام خزائن کو پہلے ہی مسخر کر چکا تھا، جس کا ذکر میں پارٹ 1 میں کر چکی ہوں۔ شداد نے جنت بنانے کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ یہ جنت 350 سال تک بنتی رہی۔ روئے زمین پر موجود تمام سونا اور چاندی اور جواہرات ساری دنیا سے سمیٹ کر جنت کی زینت بنائے گئے۔ جب جنت تیار ہوئی تو یہ بالکل ویسی ہی تھی جیسے ہود علیہ السلام نے بتایا تھا۔ تاریخ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو شداد کی بنائی ہوئی جنت بہت پسند آئی۔ یہ جنت سونے چاندی کی اینٹوں سے تیار کی گئی، جن کا گارا زعفران، مشک و عنبر سے بنایا گیا۔ درختوں کے تنوں کو سونے چاندی کی چادروں سے آویزاں کیا گیا۔ شاخوں اور پتوں کو زمرد اور دیگر قیمتی جواہرات سے مرصع کیا گیا۔ اس جنت میں محو پرواز پرندوں کو بھی سونے اور چاندی سے سجایا گیا۔ دودھ اور شہد کی نہریں بنوائیں۔ الغرض جنت تیار ہو گئی، لیکن اس کا دروازہ باقی رہ گیا۔ تاریخ میں ہے کہ شداد کو کوئی بھی دروازہ اس جنت کے شایان شان نہ لگا۔ اس نے کئی ملکوں کے ماہرین سے کئی دروازے تیار کروائے، لیکن اسے ایک بھی پسند نہ آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جنت کے دروازے کا ایک طاق اٹھاؤ اور شداد کے پاس لے جاؤ۔ میرا بنا ہوا دروازہ دیکھ کر شداد فریفتہ ہو جائے گا۔ جب قیمت پوچھے گا تو کہنا آدھی جنت، اور جب دوسرا طاق مانگے گا تو قیمت میں پوری جنت لکھوا لینا۔ تاریخ میں ہے کہ شداد اس دروازے کی خوبصورتی دیکھ کر تخت پر اچھل پڑا اور پوچھا کہ تم میرے کس ملک کی رعیت ہو اور کیا تم یہ دروازہ بیچو گے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ بیچنے کے لیے ہی لایا ہوں۔ شداد نے قیمت پوچھی تو بیچنے والے نے کہا آدھی جنت۔ کہا دوسرا طاق بھی لاؤ تو ساری جنت تمہاری۔ وزیر نے کہا ساری جنت اسے دے رہے ہو، خود کیا کرو گے؟ شداد نے کہا میں اس سے ابھی یہ کاغذ لے کے پھڑوا دوں گا تو یہ میرا کیا کر لے گا؟ جبریل علیہ السلام نے دوسرا طاق بھی دے دیا اور ساری جنت لکھوا کر کاغذ لے کر یہ جا وہ جا ہو گئے اور شداد ڈھونڈتا رہ گیا۔ الغرض شداد کے حکم سے یہ دروازہ نصب ہو گیا۔ جب شداد اپنے وزراء، مشیران اور زوما کے ہمراہ جنت کا ملاحظہ کرنے کے لیے پہنچا تو یہ دروازہ دیکھ کر اش اش کرنے لگا۔ جنت میں جانے کے لیے سواری سے اترنے لگا تو سامنے جناب عزرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ جناب عزرائیل علیہ السلام نے پوچھا کدھر؟ تو شداد نے کہا میں اپنی جنت کا نظارہ کرنے آیا ہوں۔ عزرائیل علیہ السلام نے اس کی لکھی ہوئی تحریر اس کے سامنے کی اور یہ کہتے ہوئے روح قبض کر لی کہ تم یہ جنت پہلے ہی بیچ چکے ہو۔ شداد کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب پر تھا اور دوسرا ابھی زمین پر نہ تھا کہ عزرائیل علیہ السلام کو حکم خدا ہوا کہ اس کی روح قبض کر لو، اور یوں یہ اپنی سواری سے گرا اور ہلاک ہو گیا۔ ساتھ ہی اللہ کے حکم سے اس جنت کو باغ ارم کا نام دیتے ہوئے اسی دنیا میں ہی محفوظ کر لیا گیا اور یوں یہ اللہ کی 7ویں جنت قرار پائی۔
یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔